اطاعت رسول، پیارے آقا کی کمانڈمنٹس کو فالو کیا جائے. جو آرڈر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ ہمارے لیے سب سے مقدم ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک کی اطاعت کا درجہ کیا ہے سنو قرآن کیا کہتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. جدھر رب نے اپنے حکم کی بات کی ہے ادھر اپنے حبیب کی بات کی ہے. بلکہ ایک اور جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. کچھ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی شاعری میں اشکال ہوتا ہے. میں ساتھ ساتھ ذکر رضا اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ بریلی کے تاجدار کا تعارف بھی ہوتا رہے اور ان کا مقام بھی پتہ چلتا رہے. اب ذرا اس آیت کو دوبارہ سنو، ترجمہ دوبارہ سنو اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کا شعر دوبارہ سنو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. اب چلو بریلی کے شہنشاہ کی طرف. کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے جس سے آقا راضی نہیں ہے اس سے رب بھی راضی نہیں ہے، اور جس سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں اللہ کے دربار میں بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا پیارے آقا کا حکم ماننا یہ سب سے مقدم ہے. مگر آج ہمیں کئی باتیں پیارے آقا کی معلوم ہیں کہ نبی پاک نے کیا کیا فرمایا، مگر آج کون ہے جو مان رہا ہے. آقا نے سچ بولنے کا درس دیا، مسلمان جھوٹ بول رہا ہے. آقا نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے کے بارے میں کیا فرمایا، من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. مگر آج ایسا لگتا ہے جس کو دیکھو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول کر کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر کے کاروبار کر رہا ہے. آج یہ حال ہو گیا کہ ہم مسلمان کہلانے والے اپنے وطن کی دوائیوں کو استعمال کرتے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار میڈ ان پاکستان دوائی نہیں لینی، باہر کی لے لو، پتہ نہیں کہیں اس میں ملاوٹ نہ ہو رہی ہو. یہ حال ہو گیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہے. ارے چند سکوں کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مرنا نہیں ہے، بلکہ پچھلے دنوں تو ایک اسکینڈل پکڑا گیا کہ بلڈ جو لوگوں کو مرتے آخری صورت میں دیا جاتا ہے، بڑی جان جب خطرے میں ہوتی ہے، جب ڈرپ لگائی جاتی ہے خون کی، اس خون میں بھی ملاوٹ کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اپنے آپ ذرا سوچئے کس نبی کے غلام ہیں، کس نبی کے امتی ہیں. ان کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ایک بار ایک غلے والے کے ٹھیلا، ایک غلے والا ایک کاروبار کر رہا تھا. پیارے آقا نے اس غلے کے اس انبار پر، اس پورے ڈھیرے پر اپنا ہاتھ اندر ڈالا، دیکھا اندر سے گیلا تھا. نبی پاک نے فرمایا گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا، سوکھے کو اوپر کیوں رکھا ہے؟ کہا حضور بارش ہوئی تھی اس لیے گیلا ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں کبھی نبی پاک کی تعلیمات کو بھولنا نہیں، کیونکہ اطاعت رسول، نبی پاک کی تعلیمات کو فالو کرنا یہ ہم سب پر ضروری ہے. ارے صحابہ کرام نے تو ایسے فالو کیا کہ ایک صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. ایک شخص نے نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھا اور فرمایا، آپ نے اس سے انگوٹھی اٹھائی اور زمین پر پھینک دی، نکالی اس کی ہاتھ سے اور زمین پر پھینک دی، اور فرمایا کہ کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ نبی پاک تو یہ کہہ کر چلے گئے. تو صحابہ نے اس شخص سے کہا کہ انگوٹھی تو اٹھا لو، بیچ کے کوئی اور کام کر لینا، پہننا نہیں مگر کچھ اور کر لینا. مگر اس عاشق رسول کا ذہن دیکھیں، وہ کہتے ہیں اب نبی پاک نے جس انگوٹھی کو پھینکا ہے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. صحابہ تو یوں پیارے آقا کی بات کو فالو کرتے تھے، حکم پیارے آقا کا آ گیا. مگر آج چلیں لگے ہاتھوں اس موضوع پر بھی اگر بات کر لیں تو آج مرد کتنے زیور پہن رہے ہیں. یاد رکھیے شریعت میں مرد کو زیور پہننے کی اجازت نہیں ہے. ایک انگوٹھی صرف پہنی جا سکتی ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، 4.5 ماشا، اپروکسیمیٹلی 4 گرام سے کم چاندی کا وزن ہو، اور ایک ہی نگینہ ہو. بغیر نگینے کی انگوٹھی بھی نہیں پہنی جا سکتی. تو جناب آج کل تو اتنے زیور پہنے جا رہے ہیں اور ادھر پہنے جا رہے ہیں کہ کبھی کبھی تو عقل خراب ہو جاتی ہے کہ یہ مرد ہے اور اس نے کہاں کیا کیا لگایا ہوا ہے. اللہ کے بندو ایسا نہ کریں، یہ شریعت نہیں ہے، یہ نبی پاک کی تعلیمات نہیں ہے. آگ کا انگارہ فرمایا گیا. ارے صبر کر لو، انشاءاللہ جنت میں مردوں کو سونے کے زیورات عطا کیے جائیں گے. جس چیز سے یہ روکا گیا ہے نا اس سے بہترین آلٹرنیٹ جنت میں تیار ہے. بے حیا عورتوں سے دوستیاں نہ کرو، غلط عورتوں کے پاس نہ جاؤ، جنتیوں کے لیے حوریں تیار ہیں.
ہیں ادھر شراب اور نشے کے قریب نہ جاؤ. جنت میں اللہ نے شراب طہور تیار کر رکھی ہے. ادھر مال کما کر حرام کما کر بڑے بڑے گھر کے سپنے دیکھنا چھوڑ دو, تھوڑے مال پر بھی قناعت کر لو. اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ جس چیز سے شریعت نے مجھے اور آپ کو روکا ہے, اللہ کی رحمت سے اس کا بہترین آلٹرنیٹ رب نے جنت میں تیار کر رکھا ہے. تھوڑے ٹائم کی زندگی ہے, گزار لو اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے حبیب کی اطاعت میں, پھر دیکھو زندگی کتنی زبردست گزرتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.